الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سورہ آل عمران کی آیت 112 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات چل رہی تھی، ہم درمیان میں پچھلی دفعہ روکنا پڑ گیا تھا وقت ہونے کی وجہ سے، تو بات چل رہی تھی کہ ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ لازم کر دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے۔ جہاں بھی ہوں گے یہ ذلیل رہیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ کی رسی ان کے کام آ جائے یا لوگوں کی رسی۔ رسی سے مراد عہد معاہدہ ہے، یہ عربوں کے ہاں حبل جو ہے وہ معاہدے کے لیے بولا جاتا ہے۔ وباؤ بے غضب من اللہ، اور یہ کہ یہ اللہ کی ناراضی کما چکے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت بھی تھوپ دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم رکے تھے اور ٹائم ہو گیا تھا، تو یہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ جو سزا ان کے اوپر آ رہی ہے یہ وہی سزا ہے جو اس سورہ کی 55 نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دی گئی۔ اسی سزا کو عہد نبوی میں دوبارہ نافذ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، اور اس کے دو مزید حصے واضح کر دیے گئے۔ وہاں صرف یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے کافروں پر غالب رہیں گے، فوق رہیں گے، اوپر رہیں گے، ان کا ہاتھ ان کے اوپر بھاری رہے گا۔ اب یہاں یہ فرما دیا کہ ذلت رہے گی ان کے پاس، سوائے اس کے کہ اللہ کا کوئی معاہدہ ان کو بچا لے جائے یا لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کو بچا لے جائے۔ حبل من اللہ سے میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ تورات اور انجیل کو قائم کریں گے تو میں ان کو نجات دے دوں گا، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو جیسا پیچھے بھی ذکر ہوا کہ اگر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، تو یعنی وہ اس ذلت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ حبل من اللہ میں دو چیزیں آ جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائے، ذلت سے نکل جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ تورات اور انجیل میں جو وعدے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور حبل من الناس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاہدے ان کو بچاتے رہیں گے، ذلیل رہیں گے، لیکن اس ذلت سے کبھی نہیں نکل سکیں گے کہ لوگوں کے سہارے کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اس کی آج کل جو ان کی مثال ہے کہ یورپ اور امریکہ کے معاہدوں کی وجہ سے یہود کا ایک وجود باقی ہے، اور وہ انہی کے سہارے کی وجہ سے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں رہ گئی تھی اہم، وہ یہ تھی کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ مسکنت کا مطلب بے بسی ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہیں کر لیں، اب ان کو یا اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے یا لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر وہ دنیا میں اونچا درجہ نہیں پا سکتے، وہ سپر طاقت نہیں بن سکتے، وہ ایسی قوم نہیں بن سکتے جیسی کہ مثلا اس وقت امریکہ ہے یا اس وقت یورپ کے بعض ممالک ہیں، وہ ایسا نہیں بن سکتے، یا چائنا جیسے بنتا چلا جا رہا ہے، اس طرح کا نہیں بن سکتے۔ یہ ان کے اوپر مسکنت ڈالی گئی۔ بے بسی کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو بھی کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا، جو بھی کریں گے، سوائے اس کے کہ حبل من الناس مل جائے، بس لوگوں کا سہارا ایک کسی وقت ان کو سروائیول کا ذریعہ بن جائے گا، سو بن جائے گا۔ اب یہ اتنی سخت سزا کی وجہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں بلا وجہ، بغیر حق، بلا وجہ۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر بات واضح ہو جاتی رہی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تورات میں ہو یا قرآن مجید میں ہو تو یا زبور میں ہو، تو ان آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اور اب جو تازہ جرم ہے وہ قرآن مجید کے انکار کا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے اس سخت سزا کی، دوسرا یہ کہ وہ انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں، ان کو قصور ہی کوئی نہیں تھا، تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت نہیں کرتے رہے تو پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا کیا تھا؟
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زندگی کے تمام امور میں غیب کا پردہ قائم رکھا ہے، اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی غیب کا پردہ قائم رکھا ہے۔ انبیاء کی اس مقصد کے لیے انبیاء کی دو قسمیں بنا دیں۔ ایک قسم وہ تھی کہ جن کے ساتھ یہ حرکت نہیں ہو سکتی، اور ایک انبیاء کی وہ قسم تھی جو علماء کی طرح قتل کیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے انبیاء کو ہم رسول کہہ سکتے ہیں قرآن کے تعبیر میں، اور دوسری قسم کے انبیاء کو انبیاء کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، اور جو دوسری قسم ہے وہ صرف نبی ہوتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یقتلون الانبیاء، تو اس کا مطلب ہے کہ جو صرف نبی ہیں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے زکریا ہوئے، جیسے یحییٰ ہوئے، تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رسولوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ قتل تو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے غلبے کے بعد، ان کا قتل مغلوبانہ نہیں ہو سکتا، بس اتنا واضح رہنا چاہیے۔ لیکن در حقیقت قتل جب بھی کوئی ہوگا تو مغلوب ہوگا، اس لیے وہ لازمی سا ایک بات بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول مغلوبانہ قتل نہیں ہو سکتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب اگر دے دیا جاتا تو مغلوبانہ شہادت ہونی تھی، یہ انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب دونوں قسم کے رسولوں یا نبیوں کی وجہ سے اب پھر پردے میں چلی گئی بات کہ اصل میں وہ بھی نبی کا دعویٰ کر رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شہید ہونے دیا، اور دوسرے جو تھے وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے لیکن اللہ نے ان کی حضرت ابراہیم کی آگ ٹھنڈی کر دی، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صلیب ہونے سے بچا لیا شبہ میں ڈال کر قوم کو۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غار ثور ہے اس کے اوپر مکڑی کا جالا آ گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور حضرت یحییٰ کے لیے ایسا نہیں ہوا کچھ بھی، حضرت زکریا کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ پردہ غیب کا قائم رہے۔ ہاں، جو غور کر کے دیکھنا چاہے وہ نبی اور رسول کا فرق کو سمجھ جائے گا اور پہچان لے گا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، وہ نبیوں کو بغیر قصور کے قتل کرتے رہے۔ اب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی، حضرت عیسیٰ کو بھی کی، اور بھی یعنی رسولوں کو بھی کی، اور وہ سارے کے سارے بچ گئے، لیکن کچھ انبیاء جو ہیں وہ قتل ہو گئے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سادہ سا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے ہر ایک کے لیے، رسولوں کے لیے بھی کوشش کی ہے اور نبیوں کے لیے بھی، لیکن اللہ نے رسولوں کو بچا لیا اور انبیاء کو جن کو شہید ہونے دیا۔ لیکن یہاں پر اب یہ یقتلون الانبیاء کا جو ترجمہ ہے وہ دونوں شامل کریں گے، نبیوں کو قتل کیا اور کوشش بھی کی، کچھ کامیاب ہو گئی کوششیں، کچھ ناکام ہو گئی، تو یہ دونوں اس کے اندر شامل رہنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان کو سخت سزا اس لیے دی ہے کہ یہ میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور میرے انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں اور میرے رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ کچھ کو میں نے ناکام کر دیا، کچھ کو میں نے مہلت دی کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ ابھی جرم ختم نہیں ہوا، آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کا مطلب ہے کہ جب بات بالکل دو ٹوک ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اور دوسرا یہ کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ نبیوں کو اور رسولوں کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، کچھ میں کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سزا اس لیے بھی دی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ عصا سے عصوا ہے، جمع کا صیغہ، نافرمانی کرنا، معصیت اسی سے ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، سرکش تھے۔ تو اب یہ 4 جرم ہیں، یعتدون ایک جرم، عصوا دوسرا جرم، یقتلون الانبیاء بغیر حق تیسرا جرم، یکفرون بآیات اللہ چوتھا جرم۔ یہ چاروں کے چاروں جرائم کبیرہ گناہ ہیں اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، اور پہلا تو کفر ہے، واضح سی بات ہے، اور باقی 3 جرائم جو ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنا، نبی کا قتل کرنا ویسے ہی ایک مہلک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ بغیر حق، بغیر قصور کے، بغیر جرم کے، بلا وجہ، اس لیے وہ حق بات کہہ رہے تھے، حق بات سے بچنے کے لیے قتل کیا۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے تو انہوں نے لمبی سازش کی ہے، یعنی حکومت کو، رومی حکومت کو انوالو کر کے صلیب چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ جو یہاں تک بات چل رہی تھی، یہ امت کے مقابلے میں بات چل رہی تھی۔ یہ اب قرآن مجید میں بعض چیزیں اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ نہیں یہودیوں کی بات ہو رہی، ایسا نہیں ہے، یہ پوری قوم کی حیثیت سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے مثلاً خیبر میں جتنے یہودی تھے ان میں سے کسی نے بھی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، خیبر میں جتنے بھی تھے انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں یقتلون الانبیاء بغیر حق؟ یہ وہ نسل کے اعتبار سے پورا گروپ زیر بحث کہ ان کے جرائم ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تو ہو سکتا ہے خیبر میں موجود تھے، لیکن نبیوں کو قتل کرنے والا خیبر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ آبا و اجداد تھے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے ہی میں ختم ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان پوری جماعت کی بات کر رہے ہیں، تو امت کے مقابلے میں امت کی بات ہو رہی ہے۔ تو بنی اسماعیل کی امت کے وہ پیچھے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے مقابلے میں اب اس امت کی بات ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل تھے اور جنہوں نے اپنی تاریخ یہ رقم کر رکھی تھی، جس کا اللہ نے یہاں خلاصہ کیا ہے کیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں اور نافرمانیاں کرتے رہے ہیں اور حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جو جماعت اہل کتاب تھی اس کی بات ہو رہی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس جماعت کا جو حصہ ہیں ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور اگر آپ ہمارے اس نظریے سے واقف ہیں جو مکتب فراہی میں مانا جاتا ہے کہ یہ دونوں امتیں جو ہیں، دونوں خاندان جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، تو ان کی نشانی یہی ہے۔ جیسے رسولوں کے لیے نشانی یہ تھی، سچے رسولوں کی نشانی یہ تھی کہ اگر وہ غلطی کریں گے تو فوراً پکڑ لیے جائیں گے، جیسے یونس پکڑے گئے۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول ہیں، اعلیٰ مقام ہے، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ کشتی میں چلے گئے اور قرآن نکلا اور پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی فوراً۔ جھوٹے نبیوں کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے، یاد رکھیے، بالکل ایسے جیسے ابو جہل کے لیے کوئی گرفت نہیں تھی، فرعون کے لیے کوئی گرفت نہیں تھی، ہمارے ہاں کے بدماش لوگوں کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو دنیا میں چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو جھوٹے نبیوں کے لیے، جھوٹے رسولوں کے لیے کوئی گرفت نہیں ہوتی، بس وہی ہوگی جو کسی بدماش کے لیے بھی ہوتی ہے، کسی برے آدمی کے لیے ہوتی ہے، بس اتنی ہوگی کہ پولیس آ گئی ہے، کوئی لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے ہیں، کوئی الزامات لگ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ خدا کی طرف سے سچا رسول جب غلطی کرے گا تو خدا کی طرف سے پکڑائے گی، اس کی مثال مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا ہے۔ ایسے یہ دونوں گروپ جو قومیں ہیں، یہود یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان دونوں پر خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے جب بھی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس پکڑ کا بیان ہے کہ اب یہ ذلت میں رہیں گے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہاں کچھ دیر کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق یا لوگوں کے معاہدے کے مطابق پناہ مل جائے گی، لیکن رہیں گے ذلیل، خود اپنی ذات کی بنیاد پر بڑی قوموں کی طرح، کہ جس کو پھر دوسری قوموں کے سہارے کی اتنی ضرورت نہ ہو، بس وہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ وہ تو بحیثیت ایک خاندان کے یہ سزا بیان ہوئی ہے ان کی۔ اور اس لیے اس کا کرینہ کیا ہے؟ کرینہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ورنہ ان لوگوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے یہود ہیں وہ قاتل نہیں ہیں کسی نبی کے بھی، لیکن خاندان کے اعتبار سے قاتل ہیں۔ تو اگر آپ نے دیہاتوں کی لڑائیاں دیکھی ہوں تو دادا پر دادا سے چلی آ رہی ہوتی ہے کہ یہ خاندان ہمارے خاندان کا دشمن ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پر پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب آگے افراد کی بات چل رہی ہے، دیکھیے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے بات کو پلٹ دیں گے، اور اگر آپ اس فرق کو نہیں دھیان میں رکھیں گے تو آگے لگے گا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ فرمایا لیسوا سواء، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون،
ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں تہجد کے لیے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے دوران، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ کو مانتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، ویامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اوپر کی امت خیر امت کے وہی صفات یہاں آ گئی ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں بڑی سرعت سے آگے بڑھتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ سارے کے سارے صالحین میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، یہ کوئی بھی نیکی کریں گے، فلن یکفروہ، تو ان کی وہ نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ ان متقین سے اچھی طرح واقف ہے۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت نیک ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت اردو والے معنی میں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کے معنی میں، اور سجدے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صالحین میں سے ہیں۔ تو یہ جو بھی کام کریں گے اس کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ یہ اوپر والے جو منظر تھا کہ جس میں ان کے اوپر ذلت تھوپی گئی ہے، اس کا بالکل آپ کو الٹ نظر آئے گا، لیکن یہ الٹ نہیں ہے۔ وہ ذلت تھوپی گئی ہے دنیا میں بحیثیت ایک خاندان کے، ان کے اندر سے جو نیک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ انفرادی بات ہے۔ اس کا الٹ بھی آگے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوگا، ان کا بھی ذکر آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو اب ان 3 آیتوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ لیسوا سواء کا مطلب ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں جن اہل کتاب کو ذلت کا یہ فتویٰ دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، وہ سارے برابر ہیں، نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن بحیثیت قوم یہ انبیاء کے قاتل رہے ہیں، بحیثیت قوم یہ سرکشی کرتے رہے ہیں، بحیثیت قوم یہ نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اگر اس خاندان سے، اگر اس ذلت سے بچنا ہے تو اس خاندان کو ریزائن کر کے، طلاق دے کر امت مسلمہ میں داخل ہونا پڑے گا۔ نہیں کرتے تو دنیا میں ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ البتہ چونکہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں نیک واقعتاً نیک لوگ بھی ہیں، تو آخرت میں ان کا اجر محفوظ۔ دیکھیں، یہ ایک بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو ان جملے ہیں آیتوں کے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کھڑا رہتا ہے اور یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کی تنہائیوں میں، رات کے اوقات میں وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو قرآن کو پڑھنے والے جو ہیں وہ سورہ مزمل اور سورہ بنی اسرائیل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اندر قرآن کی بصیرت، ٹھہراؤ، دین کی گہری بصیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھیں تہجد کے ٹائم پر۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تہجد میں جو قرآن آپ پڑھیں گے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن و اقوام مقیلا، کہ وہ آپ کے دل کے محکم کرنے، دل کے استحکام کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، اور آپ کی باتوں میں سیدھا پن، کھرا پن، واضح پن، دو ٹوک بات، الجھا ہوئی بات نہیں، کنفیوژن والی بات نہیں، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے تہجد پڑھی جائے گی۔ تو یہ لوگ بھی اپنی کتاب کے لحاظ سے یہی کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ امۃ قائمۃ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، وہ قیام کرنے والی امت ہے اور سجدہ کرنے والی امت ہے۔ تو نمازیں، اس کا مطلب ہے نمازیں پڑھ رہے تھے، تہجد کا ہی تاثر مل رہا ہے۔
یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دو ایمان ہیں جو سورہ البقرہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو ایمان ہیں جو تمام ایمانوں کی بنیاد ہے۔ اگر اللہ نہ ہو تو کوئی دین نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ ہوں لیکن اللہ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے، کوئی جزا و سزا نہیں ہے، تب بھی کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخرت اگر ہے تو تبھی ہمیں مسئلہ بنتا ہے کہ کل جواب دہی ہونی ہے، سزا ملے گی۔ تو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ دونوں بنیادی ایمان ہیں جو سارے تقوی کی بنیاد بنتے ہیں، سارے نیکیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اس لیے ان دو ایمانوں کا ذکر کر دیا اور باقی کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ آنا چاہیے تھا کہ وہ نبیوں کو مانتے ہیں، آخر کتابوں کو مانتے ہیں، یہ آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا، کیونکہ دو بنیادی ایمان نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے، سوائے اس کے کہ اس نے جانتے بوجھتے کوئی ایسا کفر نہ کیا ہو، ایسا عمل نہ کیا ہو جو اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے۔ یہ میں ہفتہ اعمال کا قانون کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ کسی رسول کا انکار، جانتے بوجھتے کسی رسول کا انکار تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ جانتے بوجھتے رسول کی توہین تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ جانتے بوجھتے قرآن کی کسی آیت کا انکار اعمال کو ضائع کر دے سکتا ہے۔ قتل کرنا اعمال کو ضائع کر دے سکتا ہے۔ زنا کرنا، وراثت کا حق کھا لینا، بہنوں کا، بہن بھائیوں کا، یہ وہ چیزیں ہیں جو سارے اعمال ضائع کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ان شرطوں کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، جہاں بھی یہ بات آئے گی ان شرطوں کے ساتھ آئے گی کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا ہوا، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ یا ایسا گناہ کہ جس کے بعد ہفتہ اعمال نہ ہو جائے۔ ہفتہ اعمال کا جو ضابطہ ہے وہ اس اصول پر قائم ہے کہ نیکیاں بدیوں کو کھاتی ہیں اور بدیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جیسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہر نیکی ہر بدی کے ساتھ ہو۔ میں ادھر نماز پڑھی، ادھر میں نے جھوٹ بول دیا تو کچھ نماز کے کچھ پوائنٹ کٹ جائیں گے جھوٹ بولنے سے۔ جو برائی آئی میرے پاس تو وہ مثلا میں نے نماز پڑھ کے 10 ثواب کمائے تھے اور جھوٹ بولنے سے 2 گناہ کما لیے، تو بیلنس میرا 8 رہ جائے گا، 2 نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل ہفتہ اعمال کا مطلب۔ تو اب اگر میں بہت بڑا گناہ کر دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ انکار کر دوں، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں کروڑوں نیکیاں کھائی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے ہفتہ اعمال۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ راتوں کو جاگتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، ان کے اندر عمل صالح موجود ہے۔ یہ جو نیکی کا حکم دینا اور عمل برائی سے رکنا، یہ عمل صالح کی ایک شکل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سابقون والی کیفیت ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں چاہوں کہ میں آپ سب سے آگے نکل جاؤں، وہ یہاں پیش نظر نہیں ہے، اگرچہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ نیکی کا موقع جب آئے تو پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ دوسرا پہلو ہے کہ ادھر نماز کا ٹائم ہوا، ادھر میں نے نماز پڑھ لی، ادھر کوئی ہمسایہ بیمار ہوا تو فوراً میں تیمارداری کے لیے چلا گیا۔ یہ والی جو چیز ہے، یہ نیکی کی طرف آگے بڑھنا، نیکی کرنے میں موقع ضائع نہ ہو جائے، نیکی کا کوئی پہلو جو ہے وہ رہ نہ جائے، وہ سارے یہ تو وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ کا مطلب ہے کہ وہ نیکیوں کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں۔ تو یُسَارِعُون کا مطلب جلدی کرنے والے ہیں نیکی کے معاملات میں۔ تو اچھی نیکیوں کے لیے، اچھی اچھائیوں کے لیے ان کے اندر جد و جہد پائی جاتی ہے۔ یہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ آج کل ہم بھی اہل کتاب ہی ہیں، ہمارے کرتوت بھی ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے تھے اوپر والے حصے میں۔ تو اگر ہم بھی صحیح معنی میں اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہمارے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موجود ہے، اور ہم واقعی ہر نیکی کے موقع پر آگے بڑھ کر نیکی کو کرنے والے ہیں، تو فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ ہیں جو میرے نظام کے مطابق صالح قرار پائیں گے، میرے قاعدوں کے مطابق۔ صالح وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی میزان میں پورا اترے جنت میں جانے کے لیے۔
صالح وہ آدمی ہے۔ اس کو ہم نیک بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو ہم نیکوکار بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو ہم محسن بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معیار پر پورا اتر گیا۔ صالح کا مطلب ہی معیاری چیز، جو کسی بھی چیز کسی معیار پر پوری اترے۔ صحیح ترجمہ اس کا فٹ ہے کہ جو آدمی فٹ آ جائے جو خدا کے قاعدوں کے مطابق۔ تو اولئک من الصالحین، یہ لوگ وہ ہیں جو خدا کے اس معیار پر، خدا کی ناپ تول میں پورے اتریں گے۔ تو یہ صالحین میں سے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک انبیاء بھی صالح ہوتے ہیں، شہداء بھی صالح ہوتے ہیں، اور صدیقین بھی صالح ہوتے ہیں، اور صالحین بھی صالح ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خوبی ہے جو سب میں پائی جاتی ہے۔ نبی اگر صالح نہیں ہے تو نبی نہیں رہے گا، شہید اگر شہداء اگر صالح نہیں ہے تو وہ شہداء نہیں رہیں گے، اور صدیقین اگر صالح نہیں ہے تو وہ صدیقین نہیں بن سکتے۔ تو یہ بنیادی کوالٹی ہے جو سب میں پائی جاتی ہے کہ صالحین سارے ہی ہونے چاہیے۔ عام علماء، انبیاء سارے صالحین ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء کے لیے بھی صالحین کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ سب کے اندر صالحیت اگر سب کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ باقی درجوں کے لیے بھی اگر چننا ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیں گے، سوائے نبوت کے، نبوت کا درجہ بند ہو چکا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کوئی شہداء کے درجے میں لے جائیں، کوئی صدیقین کے درجے میں لے جائیں، تو وہ آدمی کی اپنی محنت اور اس کی نیکوکاری کے اوپر منحصر ہے۔ تو اب یہ جو اہل کتاب کے اندر سے گروہ کا تعارف ہو رہا ہے، یہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ترتیب دلچسپ ہے، وہ ترتیب پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے یہ تینوں آیتیں مکمل کر لوں۔ آگے فرمایا وما یفعلوا، جو بھی کریں گے، من خیر، نیکی میں سے، فلن یکفروہ، اس کا کفران نہیں کیا جائے گا۔ شکر عربی زبان میں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حمد اور شکر ہم معنی نہیں ہے۔ عربی زبان میں حمد ایک الگ چیز ہے اور شکر ایک الگ چیز ہے۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے عمل کو ایکنالج کرنا، کسی کے عمل کو قبول کر کے اس کے ساتھ ویسا ہی کرنا جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت آئی شکور، کہ وہ عملوں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں نے اگر نیک نیتی کے ساتھ صحیح طرح سے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ کفران نعمت جس کو ہم کہتے ہیں، ناشکری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیکی کر کے آئے گا میں اس کا کفران نہیں کروں گا، اس کی نیکی کو پورا اکنالج کیا جائے گا، اس کو جو اس نے کیا اس کے مطابق ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی ضائع چلی جائے گی صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب کے اندر سے۔ اہل کتاب کے لیے جو سزا ہے وہ اوپر بیان کر دی ہے، بحیثیت خاندان، بحیثیت گروہ کے، ان کے بارے میں بتا دیا۔ اب افراد کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ قیامت والے دن کریں گے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی۔ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں میں سے کوئی دوزخ میں جانے والا بنا، تو کم از کم ہلکی دوزخ ہو جائے گی، کم از کم اتنا کام ضرور آ جائے گی نیکی کہ دوزخ ہلکی ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی نیکی کام آ گئی آپ کے، تو اس لیے وہاں کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ تو اہل کتاب یہاں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جنت میں جانے والے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ وہ پوری شرطیں پوری کر رہے ہیں خدا کی میزان میں صالحین کی صفوں میں شامل ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کسی نیکی کو کفران نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے، اس کو قبول کریں گے۔ تو ترجمہ کر دیا جا سکتا ہے یوں کہ جو بھی وہ نیکی کریں گے تو اس کو لازماً قبول کیا جائے گا، لازماً قبول کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، یہ بہت ہی دل نواز جملہ ہے۔ جتنی پچھلی آیتوں سے جن کے دل میں خوف پیدا ہوا ہوگا، یہ جملہ اس کو بالکل دھو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان متقی بندوں سے واقف ہے جو یہ کام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر دن کے اندر نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہیں، اور ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو میں صالحین سمجھتا ہوں اور ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی۔
تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کے نظام عدل میں کیا کچھ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک طرف وہ قومی حیثیت سے پاکستان کو دیکھ لیجئے، یہاں بہت سارے نیک لوگ ہوں گے، میں خود بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کروڑوں کا نقصان اٹھا لیا لیکن رشوت نہیں دی، کروڑوں کا نقصان اٹھا لیا لیکن دھوکہ نہیں دیا، اور لیکن پاکستان کی جو چکی چل رہی ہے مصیبت کی اس میں پستے ہیں، وہ بھی ہم بھی پستے ہیں۔ یعنی جہاں نیک اور بد سب کو لوڈ شیڈنگ کو برداشت کرنا پڑتا ہے گرمی میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے بجلی چلتی رہتی ہے، یا ان کو جو حکومتیں ہمارا ظلم کرتی ہیں وہ سہنا نہیں پڑتا، ان کو بھی سہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ قوم کی سزا ہے جو پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت نافذ کر رکھی ہے۔ لیکن افراد کے اعتبار سے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی، سوائے اس کے کہ انہوں نے دنیا میں کمانے کے لیے نیکیاں کر لی ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے اللہ اور آخرت کے لیے نیکیاں کی تو یہ لازماً کام آئیں گی ان کے۔ اب جو اللہ اور آخرت کا ایمان ہے یہ مرکزی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایمان ذکر کیا، لیکن یہ اس پہلو سے مرکزی چیز ہے کہ اگر یہ دو ایمان نہیں ہوں گے تو اعمال ضائع چلے جائیں گے، اور اگر یہ اعمال نہیں ہوں گے تو یہ دونوں ایمان ضائع چلے جائیں گے۔ یہ واضح رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نشانی ہے عمل صالح، اور عمل صالح کے بغیر ایمان بے معنی ہے، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ایک ان میں سے صالحین کی جماعت ہے، اور ایک ان اللہ، دوسری جو ہے وہ یہ ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہاں پر میں جو تفسیر کرنے لگا ہوں وہ ذرا دھیان دیجیے گا کیونکہ پہلے نہیں کی گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ ان میں سے، چونکہ دونوں گروپ برابر نہیں ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو اہل کتاب میں سے نیک ہے، صالحین میں سے ہے، دوسرا وہ ہے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ان کے نہ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ مال کون سے کام نہیں آئیں گے؟ عام طور سے لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ جو سورہ البقرہ میں بات گزر چکی ہے کہ کل قیامت والے دن نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا نہ کوئی جان کام آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو مال خرچ کیے ہوں گے اللہ کی راہ میں، کام نہیں آئے۔ سمجھ گئے؟ ایک آدمی نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کام نہیں آئے گا۔ تو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، اور جو انہوں نے اولاد کی پرورش کی ہوگی، ان کو نیک بنانے کی کوشش کی، کوئی کام نہیں آئے۔ آگے اس کو واضح کیا ہے، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے اس کی مثال آئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ ہفتے اعمال کا جو میں نے ضابطہ بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا وہ ان کے اوپر جاری ہو جائے گا کفر کی وجہ سے۔ تو ان الذین کفروا، تو جنہوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ تو اب جو اسی آیت کی وجہ سے غالباً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ نیک اولاد کی دعا جو ہے وہ کام آئے گی مرنے کے بعد، وہ شاید اسی سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تب یہ جو دو گروپ ہو گئے، ایک وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، صالحین قرار پائے، ان کا اجر محفوظ رہے گا اللہ کے پاس، ضائع نہیں جائے گا، ہر نیکی قبول کی جائے گی۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ نیکیاں تو وہ کر رہے ہیں لیکن کفر کر رہے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے وجہ واضح کی کہ ان کے مال کیوں کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ۔ یہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال ایک ایسی کھیتی کی ہے کہ جس کو انہوں نے بویا، لیکن اس کے اوپر ایک تند چیختی چنگاڑتی پالے والی ہوا آئی اور اس نے اس فصل کو تباہ کر کے رکھ دیا۔
ان کی نیکیاں اس کھیتی جیسی ہیں. کھیتی تو لگائی انہوں نے, مال بھی خرچ کیا, اولاد کو بھی پیچھے دین کے پیچھے لگایا, بڑی تربیت کی, بڑا نیک بنانے کی کوشش کی, لیکن چونکہ کفر کر دیا تو کفر کی حالت وہی ہے کہ آندھی آئی جس میں پالا تھا, یعنی سردی تھی, تو فصل تباہ کر کے رکھ دی. تیز آندھی پالے کے ساتھ, بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ اس میں اولے بھی تھے, سب کچھ تھا, تو آئی اور فصل تباہ کر کے رکھ دی. اب آپ نے بڑی محنت سے فصل لگائی تھی, لیکن کفر نے اس فصل کے ساتھ وہی کیا جو اس آندھی نے کھیتی کے ساتھ کر دی. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو میں ہفتے اعمال کا ذکر کیا تھا وہ اس آیت میں واضح کر دیا کہ اب نہ ان کے مال کام آئیں گے, نہ ان کی اولادیں کام آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کر کے اپنی کھیتی برباد کر لی ہے, کفر کر کے اپنی کھیتی برباد کر لی ہے. اور فرمایا وما ظلمہم اللہ, یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا, ولکن انفسہم یظلمون, بلکہ انہوں نے خود کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو اب یہ دو گروہ تھے, پہلے بحیثیت جماعت لیا ہے اور بحیثیت خاندان کے اللہ کی نشانی کے طور پر ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے. افرادی طور پر دو گروپ ہیں, دونوں برابر نہیں ہیں. ایک اہل ایمان ہے, ان کی نیکی کوئی ضائع نہیں جائے گی, اور ایک کافر ہیں, ان کی ساری نیکیاں برباد جائیں گی. یہ وہ پیغام ہے اس مقام کا. تو اب چونکہ وقت ہو چکا ہے تو یہاں روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.